وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا وأولانا ومولانا محمد المصطفى وأحمد المجتبى خاتم النبيين إمام الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين صاحب الحوض وصاحب المقام المحمود وصاحب الشفاعة الكبرى وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. جمعہ کا مبارک دن ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہونی چاہیے کہ جمعہ کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے. ہفتے کے 7 دن اللہ تبارک و تعالی نے ہی بنائے، لیکن جمعۃ المبارکہ کو دوسرے دنوں پر بڑی فضیلت نصیب فرمائی. انسانوں کی ابتدا بھی اسی دن سے ہے اور انتہا بھی اسی دن پر ہوگی. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. اس دن کے بارے میں قرآن و حدیث میں مختلف فضائل بھی بیان فرمائے گئے، احکامات بھی بیان فرمائے گئے. اس کا کچھ خلاصہ ذکر کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ابھی جو باتیں ہم جمعہ سے متعلق سنیں گے زندگی بھر اس پر عمل کریں گے، اس کا اہتمام کریں گے اور دوسروں تک بھی اس کی دعوت پہنچائیں گے. جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے لیے خاص فرمایا ہے. ہر امت میں ایک دن مخصوص ہوتا ہے عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کے فضل کے لیے، اس کے قرب کے لیے، اس کی رحمتوں کو پانے کے لیے. پہلی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ تم ہفتے کا ایک دن طے کر لو. تو یہودیوں نے سنیچر کا دن لیا اور عیسائیوں نے اتوار کا دن لیا. حالانکہ جمعہ کا دن پہلے آتا ہے. اس امت کی فضیلت کی وجہ سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو یہ دن بلا دیا. حالانکہ وہ ہم سے پہلے دنیا میں آئے تھے، اگر چاہتے تو وہ یہ دن لے لیتے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں ایک دن متعین تھا، ان کو اللہ نے اختیار دیا. تو یہودیوں نے سنیچر کا دن لیا اور عیسائیوں نے اتوار کا دن لیا. وہ عبادت کا ان کے یہاں دن ہے، آج بھی وہ مناتے ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جس انگریز سے آزاد ہوئے ابھی بھی ہمارے ملک میں چھٹی اتوار کو ہی چلتی ہے. یہ انہی کی دین ہے جو چھوڑ کے گئے ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ روایتوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا دیا، اس لیے انہوں نے یہ دن نہیں مانگا، ہمارے لیے یہ دن باقی رہا.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ دین اس امت کے لیے متعین فرمایا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس امت محمدیہ علی صاحبہ افضل التحیہ کو یہ دن عطا فرمایا۔ تو ایک تو اس نعمت پر شکر ہو کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا دن عطا فرمایا، جو دن اللہ تعالیٰ کو بھی عبادت کے لیے بڑا پسند ہے۔ اب یہ دن ہے تو فضیلت والا، آتا تو سب پر ہے، لیکن سب کے لیے مبارک اور فضیلت والا ہوتا نہیں ہے۔ جو اس کو مبارک بنائے، جو اس کو فضیلت والا بنائے اپنے اعمال سے، اس کے لیے بڑا فضیلت والا ہے۔ تو اس دن کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اس دن کا ایک انتظار ہو۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ جمعہ کی برکات سے وہی آدمی کما حقہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جو جمعہ کے انتظار میں رہتا ہے۔ تو جمعہ کا انتظار ہونا چاہیے۔ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ جمعہ کی تیاریاں جمعرات سے ہو جانی چاہیے، یعنی جمعہ کے دن کیا کرنا ہے اس کے لیے فکر جمعرات سے ہو، اگلے دن سے، اس کو یوم الخمیس کہا جاتا ہے۔ اس دن سے اس کے لیے تیاری ہو، اس دن کون سا لباس پہننا ہے وہ لباس پہلے سے تیار ہو، کون سا عطر لگانا ہے وہ پہلے سے تیار ہو۔ حضرت فرماتے یہ سب چیزیں پہلے سے اس لیے تیار کرنی ہے کہ جمعہ کے دن ان چیزوں میں وقت ضائع نہ ہو، کبھی تلاش کرنے جا رہے ہیں، ابھی یہ کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ہی انسان تیار ہو اور ایک انتظار ہو، خوشی ہو کہ مبارک دن آ رہا ہے، اللہ کی رحمتیں پانے کا دن آ رہا ہے، مغفرتیں پانے کا دن آ رہا ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں اس دن سے متعلق جو فضائل آئے، اگر کوئی سچے دل سے عمل کی نیت سے ان کو پڑھ لے اور یا سن لے تو وہ اس دن کی قدر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس قدر فضائل احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس لیے پہلی چیز جو دل میں بٹھانی ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، اس کا انتظار کرنا ہے، اور اس دن میں دوسرے دنوں کے مقابلے میں کچھ عبادتیں زیادہ کرنی۔ پہلی نیت کرتے ہیں۔ دوسری چیز، جمعہ کے دن میں جو بہت زیادہ غفلت ہمارے درمیان پائی جاتی ہے وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے آنے کے تعلق سے ہے۔ کہ عام طور پر لوگ آتے کب ہیں؟ لوگوں کی بات چھوڑیں، ہم اپنی بات کریں، ہم آتے کب ہیں؟ خطبے کا وقت دیکھتے ہیں، 1:30 بجے خطبہ ہوتا ہے تو ٹائم پہ پہنچیں گے، اور بہت سے مسلمان کا تو اللہ معاف فرمائے یہ حال ہے کہ خطبے کے بعد نماز ہوتی ہے نا، اپنے نماز کے ٹائم پہ پہنچیں گے، خطبہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، بہت سے باہر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ غفلت ہماری ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس سے واقف نہیں کیا کہ جمعہ کا دن کتنا اونچا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کو عید مکرر کہا ہے، یعنی بار بار آنے والی عید۔ ایسے تو سال میں عید 2 مرتبہ آتی ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، لیکن ایک ہفتے کی عید ہے جو ہر ہفتے آتی ہے، اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 کام ہوتے ہیں، نمبر 1 عید کی نماز پڑھتے ہیں، اور نمبر 2 قربانی کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن میں بھی یہ دونوں کام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی جمعہ کے دن جلدی سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کیا۔ وہی لفظ ہے کأنما قرب بدنة، بدنہ کہتے ہیں اونٹ کو۔ جس طرح اونٹ کی قربانی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے ایک گائے اللہ کے راستے میں ذبح کی۔ جو تیسرے نمبر پر آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک بکرا قربان کیا اللہ کے راستے میں۔ جو چوتھے نمبر پر آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کے راستے میں قربان کی۔ جو 5ویں نمبر پر آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ اس کے بعد پھر سب آنے والوں کا ثواب برابر ہے۔ تو اس کا اہتمام فرمایا گیا، اور انہی فضائل کے پیش نظر دور اول میں جو اہتمام ملتا ہے، لوگ فجر کی نماز سے پہلے ہی نکلتے تھے جمعہ کے لیے، فجر سے پہلے جمعہ کے لیے،
بالٹیاں لے کر، جو کتابوں میں ملتا ہے، چونکہ اس زمانے میں حمام خانے ہوتے تھے، بالٹیاں لے کر نکلتے تھے، حمام خانے میں غسل کر کے سیدھے جامع مسجد پہنچتے تھے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ جمعہ کی ادائیگی ہوتی تھی۔ ایک جگہ پر جمعہ ادا ہوتا تھا، سب لوگ ایک جامع مسجد میں آتے تھے، پورے شہر سے نکل کر۔ ایک عجیب سما ہوتا ہوگا، ہمیں تو یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ اب تو ہر جگہ، ہر مسجد میں، چاہے وہ چھوٹا عبادت خانہ ہو، سب جگہ جمعہ ہونے لگا ہے، تو اس کی جو شان ہے وہ ختم ہو گئی۔ بہرحال تو جمعہ کے دن دوسرا کام یہ ہے کہ ہم جلدی مسجد میں پہنچنے کا اہتمام کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم جلدی جمعہ کو مسجد میں پہنچیں گے۔ کتنا جلدی پہنچنا ہے؟ آخری درجہ زوال ہے، زوال ہونے سے پہلے ہم مسجد میں پہنچ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور جتنا جلدی پہنچے۔ ہفتے میں ایک دن ہے جس میں اگر ہم 2 گھنٹے فارغ کر لیں، 12 سے لے کر 2 بجے تک، عام طور پر 1 بجے سے 1:30 کے درمیان نماز ہوتی ہے، تو 12 بجے سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ کاروباری حضرات ہیں تو وہ دوسرے کام والے ہیں تو وہ اپنے کام کاج کو ایسا سیٹ کرے کہ ہم 2 گھنٹے اللہ کے لیے فارغ ہیں۔ جتنا جلدی مسجد میں آ کر نمازیں، نفل نمازیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر کریں، امام کے آنے تک یعنی خطبے تک نماز میں اور تلاوت میں، عبادت میں مشغول رہیں، اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ جو آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے، جمعہ کے دن جلدی مسجد میں پہنچنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا فرماتے ہیں۔ تو 12 بجے پہنچ جائے تو بہت اچھا، اگر اتنا جلدی نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ زوال سے پہلے تو پہنچ ہی جائے، اور وہاں تک بھی نہیں پہنچے تو پہلی اذان ہوتے ہی سارے کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف جانا واجب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ قرآن مجید میں جمعہ کے نام سے ایک پوری سورت ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم لپک کر آ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ قرآن میں جو لفظ ہے وہ سعی ہے، جانتے ہیں حج عمرے میں سعی کی جاتی ہے، تیزی سے چلنے کو اور دوڑنے کو، لپکنے کو سعی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا چل کر آؤ، دوڑ کر آ جاؤ۔ دوڑ کر آنا مقصود نہیں، مراد ہے وہ دل کا جذبہ اور اندر کا ایک ولولہ کہ تیزی سے آنا، یعنی جلدی کرے، اب وہ سست رفتاری سے نہیں۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، خطبے کو ذکر اللہ کہا گیا، اس میں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ دوڑ کر آ جاؤ، لپک کر آ جاؤ۔ تو جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو تو یہ حکم ملا ہے کہ ہمیں اب مسجد میں آنا ہے۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، کاروبار ختم۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار کرنا شرعاً صحیح نہیں ہے، کراہت آ جاتی ہے۔ اور صرف کاروبار نہیں، ہر وہ کام جو جمعہ تک پہنچنے میں خلل ڈالے وہ سب کام ممنوع ہے، چاہے وہ کھانا پینا ہو، چاہے کسی سے گفتگو کرنا ہو، چاہے کسی کتاب کا مطالعہ ہو، چاہے کوئی اور کام ہو، سب کام ختم۔ اذان ہوئی، اب سیدھا ایک ہی کام، صرف جمعہ کے لیے پہنچنا۔ اب اذان ہوتے ہی جمعہ کے لیے کون پہنچ سکے گا؟ جو پہلے سے تیار ہے۔ جو تیار نہیں ہے ابھی تو جمعہ کے بعد وہ غسل کرنے جائے گا، پھر ابھی یہ باقی ہے وہ باقی ہے، آتے آتے تو یہاں خطبہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے جمعہ کے دن یہ اہتمام ہو کہ ہم پہلے سے تیار ہوں، ایک دم ٹائم پر، وقت پر تیار ہونے نہ جائے کہ اذان ہوگی، زوال ہوگا، اس کے بعد ہم غسل کرنے جائیں گے، ابھی یہ بیٹھا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، وہ کام ہو رہا ہے، صبح سے ادھر ادھر دوڑ بھاگ ہو رہی ہے۔ نہیں، جمعہ کے دن ایک اہتمام کہ نہیں، مجھے اللہ کے دربار میں حاضری دینی۔ جمعہ کا دربار یہ اللہ کا خاص دربار ہے، یہ خاص دربار ہے۔ اس لیے دوسرا کام یہ کہ جمعہ میں جلدی پہنچنا، اور تیسرا کام جو کاروباری لوگ ہیں، دکان والے ہیں، وہ اپنی دکان بند کرنے کا اہتمام کریں، تعویلات نہ کریں۔ یہ مسجدوں کے وقت لوگوں نے بدل دیے، یہاں 1:30 بجے ہوگی، وہاں 2 بجے ہوگی، وہاں 3 بجے ہوگی، وہاں 2:30 بجے ہوگی، یہاں ایک آدمی یہاں جا رہا ہے، دوسرا آدمی وہاں جا رہا ہے، تیسرا آدمی وہاں جا رہا ہے۔ یہ نماز تو پڑھ رہے ہیں نا۔ قرآن مجید نے حکم کیا دیا، وذروا البیع، اذان ہوتے ہی خرید و فروخت چھوڑ دو،
یہ سب تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پڑھ لیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کیا ایک دن ہم اپنے کاروبار کو اللہ کے لیے اتنے وقت کے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے اعلان لگا دے جمعہ کے دن یہاں سے لے کر اتنے بجے دکان بند رہے گی. پتہ چلے کہ مسلمانوں کا دین ہے، جمعہ ہمارا دین ہے. چھٹیاں تو ہمارے دین پر نہیں ہو رہی. بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ ہمارا دین ہے، اپنے گھر میں اس کا تذکرہ کرے، اس کا اہتمام ہو. تو جمعہ کے دن اپنے کاروبار کو اتنے وقت کے لیے چھوڑنا اللہ کے حکم پر. وذروا البیع، اور جس جگہ جلدی نماز ہوتی ہو بڑی مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں، جہاں زیادہ مجمع ہو وہاں ہم جا کر اللہ کے گھر میں پہنچیں گے. تو پہلا کام کیا ہوا؟ جمعہ کے دن کی اہمیت کو اور فضیلت کو سمجھنا اور اس میں عبادت کا زیادہ اہتمام. دوسرا کام جلدی مسجد میں پہنچنا. تیسرا کام جمعہ کے وقت کے لیے کاروبار وغیرہ کو چھوڑنا. یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ جنت میں بھی ایک اجتماع ہوگا اسی دن، جس کو کہا جاتا ہے یوم المزید. جنت میں اس کو کیا کہا جائے گا؟ یوم المزید، جس دن میں جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی کی زیارت ہوگی. جنت کی نعمتوں میں اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. جنتیوں کو جب اللہ تبارک و تعالی کی زیارت ہوگی وہ جنت کی نعمتوں کا مزہ بھول جائیں گے. کچھ حضرات تو وہ ہیں جن کا مقام بہت اونچا ہوگا، جنہیں روزانہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی. لیکن ایک عمومی جو مجمع ایک جگہ جمع ہوگا، روایتوں میں بازار لگے گا جنت میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تابعی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے دعا دی اللہ تعالیٰ تجھے اور مجھے جنت کے بازار میں جمع کرے جیسے دنیا میں ہم دونوں کو جمع کیا. ہم بھی دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کے بازار میں جمع کرے. کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں کون سے خرید و فروخت کریں گے. تو اس صحابی نے پوچھا کہ جنت میں بھی بازار؟ کہا کہ ہاں بازار ہوگا لیکن وہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہاں سب جنتی جمع ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. یوم المزید ہے جس دن میں سب چیزوں میں اضافہ ہوگا. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ. الحسنہ سے مراد تو جنت ہے، اور زیادہ سے مراد وہ کیا مزید چیز ہے، وہ اضافے کی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کی زیارت ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بازار لگائیں گے، سب جنتیوں کو وہاں جمع کیا جائے گا. آئیں گے سب، ملاقاتیں ہوں گی، وہاں بھی لوگوں کے حسن الگ الگ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائیں گے، جنتیوں کو جنت اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائیں گے. مختلف جگہوں پر لوگ بیٹھیں گے، کچھ نور کے ممبر پر ہوں گے، کچھ زبرجد کے ممبر پر ہوں گے، کچھ مخصوص نشست گاہوں پر ہوں گے. کیا مقام ہوگا، سب جمع ہوں گے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی. روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہاں جنت کے اس بازار میں خرید و فروخت کے لیے چیزیں نہیں ہوگی، شکل و صورتیں ہوں گی، سب الگ الگ فیس ہوں گے. دیکھیں گے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی بنا دیں گے جیسا اس کو اچھا لگے گا. بہرحال تو جنت میں جو یوم المزید ہوگا وہ جمعہ کی طرح ہی ہے. یہ دنیا میں اس کی صورت مثالی ہے. ہر چیز کی ایک صورت مثالی اللہ نے دنیا میں رکھی ہے جو جنت میں ہونے والا ہے. تو جمعہ کا دن اس یوم المزید کی صورت مثالی ہے. اور اس دن میں جب یہ جنتی واپس جائیں گے اپنی جنتوں میں تو ان کی بیویاں اور ان کی حوریں کہے گی کیا بہت تو چمک چمک رہے ہو نا، کیا بات ہے، تو جب گئے تھے تو اتنے خوبصورت نہیں تھے، ابھی بہت زیادہ خوبصورت ہو کر آئے. تو کہیں کیوں نہ ہو، آج تو رب تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے تو ہمارے حسن میں اضافہ کیوں نہ ہو. تو اس کا بھی اضافہ ہوگا. جمعہ کے دن جب انسان آ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے چہرے کے نور کو اللہ بڑھا دیتے ہیں اور جنت میں بھی اس کو بڑھائیں گے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اور امام غزالی رحمہ اللہ دونوں حضرات نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ اس یوم المزید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اس آدمی کو اتنی زیادہ قریب سے ہوگی جو جمعہ میں امام سے جتنا قریب ہوگا.
جو جمعہ میں امام سے جتنا قریب ہوگا، قیامت کے دن یوم المزید میں جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اس کو اتنی ہی قریب سے ہوگی کہ کتنا سستا سودا ہے۔ اور یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو جمعہ کے دن جتنا جلدی مسجد میں آئے گا، اس دن اللہ تعالیٰ کی زیارت اس کو اتنی جلدی نصیب ہوگی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہو سکتا ہے؟ عادت بنا لے کہ نہیں، ہمیں جمعہ کے دن یہ ہمارا دن ہے، ہر کام کاج سے ہم فارغ رہیں گے، جمعہ جلدی مسجد میں پہنچیں گے، امام سے قریب رہیں گے۔ روایت میں ہے ودنا من الامام، بہت سے لوگ جلدی آتے ہیں اور کونے میں ادھر ادھر بیٹھتے ہیں، وہ کوئی ٹیک لگا کے بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈتا ہے، کوئی پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈتا ہے۔ اتنے کوئی معذور ہے تو الگ مسئلہ ہے، بوڑھا آدمی ہے، معذور ہے، لیکن ماشاءاللہ نوجوان ہے، صحت مند ہے، تو جمعہ ہو یا کوئی اور نماز ہو، ہمیں فکر یہ کرنی چاہیے کہ آگے کی صف میں بیٹھے، آگے کی صفوں کا ثواب زیادہ ہے۔ روایتوں میں پہلی صف والے کو 100 نماز کا ثواب ملتا ہے، دوسری صف والے کو 75، تیسری والے کو 50، چوتھی والے کو 25، بعد میں سب برابر۔ تو ہم جلدی مسجد میں آوے، موقع ہے 100 نماز کا ثواب لینے کا، پھر بھی ہم پیچھے بیٹھ کے ثواب کو جانے دیں، ہم سے بڑا بھی سخی کون ہوگا؟ یہاں سخاوت ہے، گویا ہم کو کچھ پڑی ہی نہیں ہے۔ روایت میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں آگے والی صفوں پر، اور صفوں میں داہنی طرف والا حصہ زیادہ محبوب ہے، علی میامین الصفوف۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آگے کی صفوں میں ہم جگہ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کہنے میں اور آگے کی صف میں کتنا ثواب ہے، تو ظاہر ہے کہ آگے کی صف میں تو لمیٹڈ آدمی آ سکتے ہیں اور اذان ایک ہی آدمی کہہ سکتا ہے، تو سب اس میں جھگڑا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میں اذان کہوں گا، وہ کہتا ہے میں کہوں گا، وہ کہتا ہے پہلی صف میں بیٹھوں، وہ کہتا ہے میں بیٹھوں، تو قرآن انداز ہی کرنی پڑتی، جس کا نام نکلے وہ بیٹھے گا نہ، ہمارے یہاں تو جگہ خالی ہے۔ تو لوگ بہت سی مرتبہ واقف بھی نہیں ہوتے اور بتایا بھی نہیں جاتا، جمعہ میں بھی دیکھیں گے ایک یہاں بیٹھا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہے، نہیں، ہم آ کے آگے کی صف میں بیٹھے اور جگہوں کو پور کریں، خالی جگہ بیچ میں نہ چھوڑیں۔ خالی جگہ ہوگی تو کوئی آدمی بعد میں آنے والا سب کو پھلانگتے ہوئے آئے گا، اور روایتوں میں اس پر سخت وعید آئی ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے آئے اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملتا۔ ڈسپلن سکھایا گیا ہے، جمعہ کے دن آ کر مسجد میں کیسے بیٹھے، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی لغو حرکت نہ کرے، کوئی بے فائدہ کام نہ کرے۔ من مس الحصى فقد لغا ومن لغا فلا جمعۃ له۔ اس زمانے میں مسجد میں ایسی صفیں اور دریا نہیں ہوتی تھی، نیچے کنکر ہوا کرتے تھے، خاص کر کے مسجد نبوی میں فرش کنکر کا تھا، حرمین میں بہت زمانے تک فرش کنکر کا رہا، تو لوگ آ کر کنکر سے کھیلتے تھے جیسے آج کل صفوں کے دھاگوں سے کھیلتے ہیں۔ تو فرمایا من مس الحصى فقد لغا، جو آدمی جمعہ کے دن آئے اور کنکر سے کھیلے تو اس نے ایک لغو کام کیا، اور جس نے لغو کام کیا اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیا مقام جمعہ کے دن، ایسا سکون وقار مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اگر سنیں، شور کرنا تو درکنار، کوئی آدمی شور کر رہا ہو اس کو خاموش کروانے کی بھی اجازت نہیں، جو آدمی کسی آدمی کو یوں کہ چپ رہے اس نے بھی لغو کام کیا، جمعہ کا ثواب اس کا بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو چاہیے کہ جلدی آئے اور آگے کی صفوں میں بیٹھیں، اس کا اہتمام کرنا ہے، ایک اہتمام شان کے ساتھ آئے، کوشش کرے پیدل چل کر آنے کی، غسل کر کے آنے کی۔ من غسل واغتسل، جو آدمی خود بھی غسل کرے اور دوسرے کو بھی غسل کروائے۔ غسل کے دو معنی بیان کیے ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے بیوی سے ہم بستری کرے، جس کی وجہ سے اس پر بھی غسل واجب ہو، تاکہ دل میں یکسوئی رہے، دل گندے خیالات سے پاکیزہ رہے۔ اور دوسرا معنی ہے کہ جو آدمی غسل یعنی اپنے پورے بدن کو اچھی طرح دھوئے، اپنے کپڑے بھی دھو لے، یعنی صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ وابتکر، اور جلدی مسجد میں آئے۔ مشا ولم یرکب، چل کر آئے، سواری پر نہ آئے۔ ودنا من الامام،
اور امام سے قریب رہے تو اس کو ہر قدم پر 1 سال کے روزے کا اور 1 سال کی راتوں کو نماز پڑھنے کا ثواب ہر قدم پر ملتا ہے. صحیح حدیث. کتنی بڑی فضیلت سے ہم لوگ محروم ہیں. کوشش کرے جلدی مسجد میں آنے کی، اہتمام کے ساتھ غسل کرے، اچھی طرح اچھے کپڑے پہنے. بعض علماء نے یہ بھی مسنون قرار دیا کہ جمعہ کے دن کے لیے ایک مخصوص کپڑا ہو، جمعہ کے دن پہنا جائے، پہلے سے اس کا اہتمام، اچھے سے اچھا جو کپڑا وہ پہن کر آئے، اچھی خوشبو لگائے اور مسجد میں آئے، کسی کو تکلیف نہ دے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے، ذکر میں مشغول رہے. تو یہ جمعہ کے دن کرنے کے بڑے کام ہیں. پہلا کام جمعہ کا اہتمام سمجھنا، اس کی فضیلت. دوسرا کام جلدی مسجد آنا. تیسرا کام کاروبار کو چھوڑنا. چوتھا کام امام سے قریب ہونا، آگے کی صفوں میں بیٹھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، غسل کرنا اور اسی طرح مسواک کا اہتمام کرنا. جمعہ کے دن خصوصاً مسواک کا اہتمام. اور اس طرح پھر مسجد میں آ کر جمعہ کی نماز ادا کر کے نکلے تو یوں لگے کہ کچھ لے کر جا رہے ہیں. نماز کے بعد دعا کا اہتمام کریں. اس دربار سے نکلے تو یوں لگے کہ آج تو ہم نے اپنے دامن کو بھر لیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تو بلا رہے ہیں. یہ خاص دربار ہے تو اس کا اہتمام کرنا ہے. درود پاک کی کثرت جمعہ کے دن میں خصوصاً اور جمعہ کی رات میں. سورہ کہف کی تلاوت جیسے صبح حدیث شریف آئی تھی، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری فضائل پر حدیثیں ہیں. یعنی سورہ کہف کی فضیلت پر اور بھی حدیثیں موجود ہیں اور بھی فضائل موجود ہیں. تو اہتمام کرے سورہ کہف کی تلاوت کا. رات میں پڑھ لے تب بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی، دن میں پڑھے تب بھی ادا ہو جائے گی. بعض علماء فرماتے ہیں دونوں وقت پڑھ لے، اس لیے کہ دونوں روایتیں، رات والی روایت بھی ہے، دن والی روایت بھی ہے. جلدی پڑھ لے اور اہتمام کے ساتھ سورہ کہف پڑھے، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرے. فتنہ دجال سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، ہر طرح کے فتنوں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں. 2 جمعہ تک اس کے لیے نور باقی رہتا ہے. تو یہ سارے اس کے سورہ کہف کی تلاوت کے فضائل ہیں. تو اس کا اہتمام کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم بڑی خیر سے وابستہ ہو جائیں گے. اس کی دعوت بھی چلائیں. ہمارے یہاں چونکہ اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس لیے بہت سے علاقوں میں لوگ اس سے واقف ہی نہیں. حرم سے آتے ہیں، آخری خطبے کو سننا خاموشی کے ساتھ. خطبہ سننا واجب ہے، آواز آتی ہو یا نہ آتی. اب تو ماشاءاللہ ہر جگہ لاؤڈ اسپیکر ہے، آواز آتی ہی ہے. لیکن اگر آواز نہ آتی ہو تب بھی خاموش رہنا ہے. خطبے کے دوران بات چیت نہ ہو، کوئی لغو حرکت نہ ہو. اس کا مسجدوں میں باقاعدہ شور ہوتا ہے پیچھے. اچھا سمجھا کر لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرے، جمعہ کی دعوت چلائے، جمعہ کے مقام کو سمجھے کہ کتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو عطا فرمایا ہے. جمعہ کے دن ایک مخصوص گھڑی ہوتی ہے اجابت کی اور قبولیت کی، جس میں جو دعا مانگے قبول کی جاتی. وہ گھڑی کب آتی ہے اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں علماء کے، لیکن زیادہ راجح بات جو علماء نے چند قول بیان فرمایا ان میں سے ایک ہے جمعہ کے دن امام کے منبر پر آنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے کے درمیان یہ گھڑی کبھی بھی آتی ہے. بہت سی مرتبہ خطبے کے دوران یہ محسوس ہوتا ہے، بدن پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ایک گھڑی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کبھی. اور دوسرا قول یہ کہ عصر سے مغرب کے درمیان یہ اجابت کی اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. خصوصاً مغرب سے بالکل پہلے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اہتمام کرواتی تھی، اپنی خادمہ کو بھیجتی تھی کہ وہ دیکھتی رہے جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو، ساعت اجابت اسی وقت ہوتی ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رات میں ہوتی ہے جمعہ کی، بعض فرماتے ہیں فجر میں ہوتی ہے. 25-27 اقوال ہیں کہ کب ہوتی ہے. زیادہ راجح بات ہے کہ یہ گھڑی منتقل ہوتی رہتی ہے شب قدر کی طرح. جس طرح شب قدر کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29، اس طرح یہ گھڑی بھی کبھی عصر کے بعد، کبھی جمعہ کے خطبے کے دوران مختلف وقت میں ہوتی ہے. بہرحال تو اس اجابت کی گھڑی کو پانے کی بھی کوشش کر، اللہ سے دعا کر اللہ جس وقت وہ ساعت اجابت ہو، قبولیت کی گھڑی ہو، عافیت کے ساتھ مجھے اپنی طرف متوجہ فرما. عافیت کی دعا کرنی چاہیے. عافیت کے ساتھ مجھے اپنی طرف متوجہ فرما اور وہ مانگنے کی توفیق دے جو آپ کے نزدیک پسندیدہ. تو الٹا سیدھا نہ مانگے اجابت کی گھڑی میں.
تو اللہ سے یہ بھی پہلے سے ہی دعا کرنا، اللہ جب وہ قبولیت کی گھڑی آئے تو عافیت کے ساتھ مجھے اپنی طرف متوجہ فرما، اور اس وقت وہ مانگنے کی توفیق دیجیے جو میری سب سے بڑی ضرورت ہو اور آپ کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ تو انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ وہ گھڑی بھی عطا، جو تلاش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اللہ کوشش کرنے والوں کی کوشش کو ضائع نہیں ہونے دیتے، تو اللہ تعالیٰ وہ گھڑی بھی عطا فرمائیں گے، ہمارا کام بنے گا۔ تو ان اعمال کا، دوسری جو صورتیں ہیں ان کے پڑھنے کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہو، اس کی ایک فکر ہو، تو سب جمعہ سے متعلق ان باتوں کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے۔ اپنی فکر لے کر جائے، یہاں سے پلو سے باندھ کر جائے کہ انشاءاللہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور اپنے دوست احباب کو اس کی طرف متوجہ کریں گے، مسجد کے امام صاحب کو کہہ کر اس موضوع پر بیان کروائیں گے، تاکہ لوگ جمعہ کے وہ مقام کو وہاں تک پہنچائے جو اس کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو فضیلت دی اس کو ہم فضیلت نہ دے، اس کا اہتمام نہ کرے، تو ایک ایسی بے فکری کی اور لاؤبالی پن کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ جمعہ کے دن مخصوص تو نہیں ہے، لیکن ہمارے اکابرین میں سے بہت سارے حضرات کا یہ معمول رہا ہے کہ جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ بڑی مبارک نماز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے اس کو بڑا دخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عم بزرگوار، اپنے پیارے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز تلقین فرمائی، سکھائی، صلاۃ التسبیح جس کو کہتے ہیں، جس میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ باہر دیوار پر چشمہ بھی کیا گیا ہے، لگایا گیا ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کریں۔ آج تو مسجد میں ہی ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، تو آج کوشش کریں کہ ہم سب اس نماز کو پڑھیں۔ اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، صغیرہ کبیرہ، اور مختلف الفاظ سے اس کو پرانے نئے آپ نے تعبیر کیا کہ 10 طرح کے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ گناہوں کی بخشش اگر اس نماز پر ہو جاتی ہے تو کتنا بڑا فضل ہے۔ اور تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل کے فضائل اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، وہ فضائل اپنی جگہ حاصل ہوں گے۔ تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ جمعہ کے دن اپنے مقام پر بھی کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں، عادت ڈالیں کہ ہم پڑھ لیں۔ آج تو انشاءاللہ پڑھنے سب تیار ہے نا پڑھنے کے، انشاءاللہ بھی مسجد میں آ ہی گئے ہیں، جلدی آنا بھی نصیب ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ بہت جلدی آئے الحمدللہ، کچھ لوگ، لیکن بہرحال جلدی آنے والوں میں سبھی کا شمار ہے، اس لیے ابھی زوال ہوا نہیں ہے۔ کچھ لوگ زیادہ اور زیادہ اجر پائیں گے، جس کی جیسی نیت، جیسا جذبہ۔ اور صلاۃ التسبیح انشاءاللہ ابھی موقع ہے، زوال کو کافی وقت بھی باقی ہے، تو اس سے پہلے پڑھ لیں۔ جن جگہوں پر مسجدوں میں بیان کا معمول نہیں ہے اور زوال کے بعد اتنا وقت رہتا ہے تو زوال کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر جمعہ سے پہلے بیانات وغیرہ ہوتے ہیں تو زوال سے پہلے پڑھ لی جاوے۔ طریقہ اس کا مختصر یہ ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، یہ نفل نماز ہے، 4 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ اس میں تکبیر تحریمہ کہیں گے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ثنا جیسے پڑھتے ہیں دوسری نمازوں میں ویسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد 2 طریقے عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، ایک ہی طریقہ لیتے ہیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو، آسانی ہو، کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھ لے، اور ثنا کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آگے اگر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک پڑھ لے تب بھی کافی ہے۔ تو یہ 15 مرتبہ، جب 15 مرتبہ ہو گیا تو اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت جیسے عام طور پر پڑھتے ہیں۔ جب سورت ختم ہو گئی اور رکوع میں جانا ہے تو اس سے پہلے 10 مرتبہ، یہ پہلی مرتبہ صرف 15 ہے، اس کے بعد سب جگہ 10 ہے، 10 مرتبہ پڑھے، یہی تیسرا کلمہ، کتنے ہو گئے بھائی؟ 25۔ اس کے بعد رکوع میں جائے، رکوع کی تسبیح پڑھے، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ، تیسرا کلمہ، کتنے ہوئے؟ 35۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوئے قومے میں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد پھر 10 مرتبہ، کتنے ہو گئے؟ 45۔ پھر سجدے میں جائے، سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، کتنے ہوئے؟ 55۔ پھر سجدے سے اٹھے اور 10 مرتبہ جلسے میں، یعنی 2 سجدے کے درمیان بیٹھتے ہیں اس میں،
10 مرتبہ، کتنے ہوئے؟ 65۔ پھر دوسرے سجدے میں جائے اور اس میں 10 مرتبہ، کتنے ہو گئے؟ 75۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ ہوگا، تو 4 رکعت میں کتنا ہو جائے گا؟ 300 مرتبہ۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح ترتیب پر کرنا ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد پہلے 15 مرتبہ پڑھ لے، یا قرات کرنے کے بعد رکوع سے پہلے 15 مرتبہ پڑھ لے، چونکہ دوسری رکعت میں قاعدہ ہے، قاعدے میں بیٹھنا ہے۔ تو اگر شروع میں اسی ترتیب سے پڑھے تب بھی حرج نہیں، پہلے 15 مرتبہ، پھر قرات، پھر رکوع سے پہلے 10، پھر رکوع میں 10، پھر قومے میں 10، پھر پہلے سجدے میں 10، پھر 2 سجدوں کے درمیان 10 اور دوسرے سجدے میں 10، 75 ہو گئے۔ پھر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کریں گے، تشہد پڑھ کے کھڑے ہو جائے، اس کے بعد پھر تیسری رکعت میں وہی ترتیب جو پہلی رکعت میں تھی، چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح کرنا ہے۔ تو اس طرح باہر اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو باہر لکھا ہوا بھی ہے، دیوار پر لگایا گیا ہے، تو وہاں دیکھ لیں۔ تو اس کا اہتمام کرو اور نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کرتے رہیں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے کلمے کی بات آئی ہے تو اس کا جو آخری جز ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک بہت اہم آپ کے کام کی اور ضروری بات بتانے جا رہا ہوں۔ دنیا میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ بتا دوں؟ آپ کہے تو بتاؤں۔ ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ کوئی بزرگ نہیں، کوئی عامل صاحب نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ۔ ایک روایت میں فرمایا باب من ابواب الجنہ، جنت کا ایک بڑا دروازہ ہے جس سے جنت میں داخل ہو، جس کے پاس دروازہ آ گیا تو اندر داخل ہو جائے گا۔ عام طور پر ہم اس کا معنی نہیں سمجھتے، ایسا پڑھتے کوئی شیطانی بات میں لا حول پڑھو، کوئی غلط بات کرے گا لا حول پڑھ لو، کوئی گدھا بھونکنے لگے آواز کرنے لگے تو لا حول پڑھو، کتے کی آواز آئے تو لا حول پڑھو۔ حالانکہ یہ کلمہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے، دنیا اور آخرت کی خیر کو پانے کا اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، ان میں سے سب سے کم درجے کی بیماری ٹینشن ہے، جس میں آج زیادہ لوگ پریشان ہیں، ڈپریشن والے زیادہ ہے۔ اتنا عظیم کلمہ ہے، اس کا معنی ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہر جگہ یہ چلتا ہے، دین کا کوئی کام ہو یا دنیا کا کوئی کام ہو۔ دیکھو دنیا میں انسان کے لیے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، نمبر 1 دفع مضرت اور نمبر 2 جلب منفعت۔ بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں یہ کون سی گالی ہے بھائی، دفع مضرت اور جلب منفعت، تو سمجھا دیتے ہیں۔ نقصان سے اپنے آپ کو بچانا اور فائدے کی چیزیں حاصل کرنا، یہ 2 چیزیں انسان کرتا ہے۔ ساری دوڑ دھوپ کا حاصل یہی ہے، انسان جو بھی کچھ کرتا ہے یا تو نقصان سے بچنے کے لیے کرتا ہے یا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، یہی تو چیز ہوتی ہے نا۔ دین کے اعتبار سے دیکھو تو یوں سمجھے گناہ سے بچنا ہے اور نیکی کرنی ہے، اوامر پر عمل کرنا ہے، نواہی سے بچنا ہے، وہی ٹریک جو حضرت نے بتایا تھا۔ یہی 2 کام ہے پورے دین کا حاصل، اوامر کو بجا لانا ہے اور نواہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اوامر کو بجا لانے کا مطلب ہے فائدہ حاصل کرنا، نیکی کریں گے تو کیا ملے گا؟ اچھی اللہ کی عبادت کریں گے تو نیکیاں ملے گی، جنت میں جائیں گے تو فائدے کی چیز ہے، اور گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، نقصان ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اعتبار سے بھی انسان کو 2 طرح کی چیزیں ضرورت پہ، کبھی بیماری آ گئی تو مضرت ہے، اس کو دفع کرنا ہے، فقر ہے مضرت ہے، اس کو دفع کرنا ہے، کوئی فائدے کی چیز حاصل کرنا ہے، صحت حاصل کرنی ہے، مال حاصل کرنا ہے اور رزق حاصل کرنا ہے، اور فلاں چیزیں انسان کو حاصل کرنی ہے، تو یہی چیزیں ہوتی ہیں نا۔ اب کیا معنی ہے لا حول ولا قوت
الا باللہ. اس میں لا کا معنی تو سب کو معلوم ہے، تھوڑا بہت عربی بھی سیکھنا چاہیے بھائی. انگریزی سیکھتے ہیں تو عربی بھی واقف ہونا چاہیے. کوئی انگریزی جانتا ہو تو وہ کوئی بہت کمال کی بات نہیں ہے. انگلینڈ میں بنگیوں کو بھی آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اپنے یہاں بھی بہت سی جگہ پر لوگوں کو آتا ہے. تو وہ کوئی فخر کی چیز نہیں کہ انسان اس کو اس طور پر پیش کرے. یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے. آج کل انگریزی کو لوگ بہت قابل فخر چیز سمجھتے ہیں. کوئی آدمی اپنی گفتگو میں، کوئی مولانا اپنے بیان میں بہت انگلش بولتا ہے، انگلش بہت اچھا بولتے ہیں. عربی بولتے ہو تو کچھ نہیں، قرآن کی آیتیں بہت اچھی پڑھتے ہیں، حدیثیں بہت اچھی پڑھتے ہیں، تو اس پر کسی کو زیادہ تعجب نہیں ہوتا ہے. لیکن کوئی بہت انگلش بولتا ہو، 2-4 سینٹینس، میں بھی جان بوجھ کے بول رہا ہوں ابھی، 2-4 جملے نہیں، 2-4 سینٹینس اگر انگریزی کے بول لے، مولانا کی انگلش بہت پاورفل ہے، ٹیلنٹڈ آدمی ہے، اس کو فخر سمجھتے. اور آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہے، لوگوں کا ایک مزاج بنا ہے کہ گفتگو اردو میں کریں گے، ہندی میں کریں گے، لیکن زیادہ انگلش بولیں گے. حالانکہ دونوں میں سے ایک بھی زبان ان کو صحیح نہیں آتی. پورا انگلش بولو تو نہیں بول سکتے. یہ جو بہت زیادہ اپنا ورڈ دکھاتے ہیں، ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، ان کو کہو کہ پورا انگلش میں گفتگو کرو تو نہیں آتی، لیکن بیچ بیچ میں انگلش لفظ بہت بولیں گے. اور پورا ہندی بولو تو وہ بھی نہیں آتا ہے. تو دونوں میں سے ایک بھی زبان نہیں آتی، ناقص ہے. لیکن لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں. فخر ہمارے لیے کہ ہمیں عربی آتا ہو، قرآن کی زبان، حدیث شریف کی زبان، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، جنت کی زبان، ہمیں عربی آتا ہو. یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے، کمال کی چیز ہے. اللہ ہمیں عربی سیکھنے کی توفیق دے. بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے. اپنے دین کے لیے کم از کم نماز میں جو پڑھتے اس کا تو ہمیں ترجمہ آ جائے. تو لا کے معنی ہے نہیں. اور قوت تو جانتے، اردو میں بولتے رہتے قوت. اور باللہ، اللہ کو تو سب جانتے ہیں. ایک ہی لفظ ہے حول، لا حول. وہ بھی بولتے ہیں ما حول، ماحول بہت برا ہے، تو ماحول بھی عربی ہے. بہت سے الفاظ ہم عربی کے بولتے ہیں لیکن ہم کو ہی معلوم نہیں کہ عربی ہے. تو جتنی بھی مضرت کی چیزیں ہیں اس سے بچنے کے لیے لا حول عن المضرتی عن المعصیتی، جتنی تکلیف کی چیزیں ہیں، جتنے گناہ ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو ہٹا نہیں سکتے، بچا نہیں سکتے. الا باللہ، مگر اللہ کی مدد سے، اس کی توفیق سے، اس کے بچانے سے. اور جتنی نفع کی چیزیں ہیں، جتنی عبادت کی چیزیں، تو لا قوت علی الطاعت والمنافع الا باللہ. جتنی عبادتیں ہیں، جتنی نفع کی چیزیں ہیں، اس پر ہمیں کوئی قوت اور طاقت حاصل نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے اور اس کی مدد سے. اب یہ جملہ اتنا عظیم ہے کہ جب انسان، جیسے آپ اس کو پہلے یوں سمجھے، نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، اذان کا ہم جواب دیتے ہیں، تو مؤذن صاحب جو کہتے ہیں ہم بھی وہی کہتے ہیں. کہنا چاہیے، اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مؤذن کو ملتا ہے. لیکن جب مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہیں تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. بولتے تو ہے، بچپن سے سیکھا ہے، لیکن اس وقت سوچتے نہیں کہ اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں. مؤذن صاحب نے حی علی الصلاۃ میں دعوت دی، کہاں کی؟ نماز کے لیے آنے کی. یہ نماز کے ظاہر کی دعوت. اور حی علی الفلاح، اس میں نماز کے باطن کی دعوت، اس لیے کہ فلاح اور کامیابی خشوع کے ساتھ ہے. یہ دعوت دی. اب ہم اپنے گھر پر بیٹھے ہیں، اب نماز کی دعوت اور اذان سننے کے بعد مسجد میں آ جائے تو عبادت، اور نہ آئے تو گناہ. اس وقت فوراً جیسے ہی اللہ نے فرمایا کہ آؤ نماز کے لیے، ہم نے کہا اللہ، نماز کے لیے آنا ایک عبادت ہے، لیکن لا قوت الا باللہ، اس کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. آپ اگر توفیق دیں گے تو میں مسجد جا سکوں گا، ورنہ نہیں جا سکتا. آپ توفیق دیں گے تو میں نماز پڑھ سکوں گا، ورنہ نہیں پڑھ سکوں گا. اور نماز کے لیے اگر نہ جائے تو گناہ ہے، اور اس گناہ سے بچنے کی طاقت اور قوت بھی میرے پاس نہیں ہے. آپ بچائیں گے تو میں بچوں گا. تو اس میں کیا عاجزی ہے، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ کی توفیق سے، آپ کی طاقت سے میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ اور تیرا سب کچھ. تو لائے گا تو میں مسجد میں آؤں، میں نہیں آ سکتا. یہ عاجزی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کی مدد فرماتے ہیں. کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو اللہ کہ پھر میں، جب ہم نے پورا اعتماد اللہ پر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں فرمائیں گے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا.
تو جیسے نماز میں حی علی الفلاح کا نماز خشوع والی پڑھنے، اللہ خشوع والی نماز میں کیسے نماز میں دھیان لگا سکتا ہوں؟ اللہ آپ لگوائیں گے میرے دل کو تو لگے گا، ورنہ نہیں لگے گا. تو وہاں سے ہمیں تعلیم دی. اسی طرح جب بھی کوئی مسئلہ ہے، سب وظیفوں کا ایک وظیفہ بتا رہا ہوں. بیماری ہے، یہ بیماری سے شفا پانی ہے، پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس بیماری کو دفع کرنا ہے. اللہ میرے پاس اس کی طاقت نہیں، دوا میں اس کی طاقت نہیں، ڈاکٹر کے پاس طاقت نہیں، اللہ کے پاس ہے. اور صحت حاصل کرنی ہے تو اس صحت حاصل کرنے کی قوت بھی میرے پاس نہیں، اللہ آپ ہی دیں گے تو ہوگی. یہ وٹامن کی گولیوں سے قوت نہیں آ جائے گی، اللہ چاہیں گے تو آئے. تو بیماری کو دفع کرنا ہے تب بھی یقین کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں مخصوص تعداد میں، اور پھر اللہ سے دعا کر لیں. روزی کمانا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو یہی وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. روزی کمانا ایک نفع کی چیز ہے، اس کے لیے بھی اللہ ہی سے مانگیں گے. اس کی طاقت ہمارے پاس نہیں مگر اللہ آپ کی طرف سے، تو پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. قیدی ہے، قید میں چھٹکارا چاہتا ہے، چھوٹنے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے، اللہ آپ چاہیں گے تو. واقعہ حدیث شریف میں موجود ہے، سند اگرچہ ضعیف ہے. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے کہ میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ان کو یہ پیغام بھجوا دو کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے. پیغام پہنچ گیا، وہ پڑھتے رہے. اس زمانے میں ایسی جیل تو ہوتی نہیں تھی کہ چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں ہوں. جیل ایسی ہوتی تھی کہ کسی کو بھی پیر میں بیڑی پہنا کے گھر میں رکھ دیتے، وہ قیدی بن گیا. وہ جیل باقاعدہ نہیں ہوا کرتی تھی. اب ان کے پیر میں زنجیریں اور سب ڈال دیا تھا. اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا. اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ جو نگرانی پر لوگ متعین تھے وہ غافل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی زنجیریں کھلوائی. وہ وہاں سے نکلے اور ان کا ایک بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ لے کر آئے حضور کی خدمت میں. کیونکہ دشمن تھے، ان کا مال غنیمت تھا، جنگی قیدی ہوں گے تو غنیمت کا مال بھی لے کر آئے. اس لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے ناممکنات کو ممکن بنانے والا یہ ذکر ہے. اللہ ہمیں اس کا مقام سمجھنے کی توفیق دے. ہم کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب کیا پڑھنا چاہیے. کوئی ہماری تعریف کرے اس وقت پڑھے لا قوت الا باللہ. کوئی ہماری تعریف کرے تو کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ میرے چاہنے سے نہیں ہوا، ماشاء اللہ اللہ نے چاہا وہ ہوا. لا قوت الا باللہ. یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس کی قوت میرے پاس نہیں، اللہ نے دی ہے. اپنی دکان کو دیکھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. آج ہی سورہ کہف کی تلاوت کی ہے. ولولا اذ دخلت قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہیں کہا؟ اپنا کمال سمجھ رہا تھا، میرا باغ ہے، میں نے اس کو آباد کیا ہے، میری فیکٹری، میرا گھر، یہ میرا بنگلہ، یہ میری دکان، یہ میرا کاروبار، یہ میرا نہ کرے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ نے دیا یہ سب، ہماری کیا مجال تھی، ہماری کیا طاقت تھی، سمجھ کس نے دی، مال کس نے دیا. تو یہ اس کے مواقع ہے. کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، سب وظیفوں کا ایک وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یقین کے ساتھ پڑھے، اس کی عادت ڈالے. بہت ساری چیزیں ایسے واقعات پیش آتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ ابھی چند مہینوں پہلے جمعہ میں اس پر بیان کیا تو چند دن کے بعد ایک شخص کا میسج آیا کہ میں نے آن لائن آپ کا یہ بیان سنا تھا اور ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. کچھ بہت ضروری کاغذات تھے ہمارے گھر کے اور زمین کے، کچھ وہ مل ہی نہیں رہے تھے. بہت دنوں سے تلاش کر رہے تھے، اس کی بہت ضرورت تھی. تو میں نے روزانہ 500 مرتبہ یہ پڑھنے کی نیت کی اور چند دن ہوئے وہ کاغذات کباٹ میں سامنے ہی ملے. پھر تھوڑے دن کے بعد ان کا میسج آیا، یقین ان کا بڑھ گیا. آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تجربے کے لیے نہیں ہوتی لیکن اس سے ایک تائید ہوتی ہے. پھر تھوڑے دن کے بعد میسج آیا کہ ہم لوگوں کو انگلینڈ جانا تھا اور اس کے لیے ایک ایگزام دینی پڑتی انگلش کی، اور میں تو ABCD بھی نہیں جانتا تھا اور وہ انگلش کی ایگزام دینی پڑتی ہے. تو میں نے یہ وظیفہ شروع کیا اور پھر تھوڑا بہت کچھ ٹیوشن لے کر پڑھا اور الحمدللہ ایگزام میں کامیاب ہو گیا. تو ہم لوگ جانے والے ہیں، وہاں ہمارا کاروبار ہونے والا ہے. تو
اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے بہت سارے مشکل کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، جن کاموں کی ہم میں طاقت نہیں۔ یہ ایسا سمجھو کہ کوئی کام آپ اپنے بچے کو کہے اور بچہ کیونکہ ابا میں نہیں کر سکتا، ابا مجھ سے نہیں ہوگا، وہ لجاجت کے ساتھ عاجزی کے ساتھ کہے کہ ابا مجھ سے نہیں ہوتا، آپ کر دو نا، تو کیا باپ نہیں کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے کاموں کا مکلف کیا، اور جب ہم کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ اللہ پاک آپ نے کہا ہے لیکن مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، آپ مدد کر دیجیے، تو کیا اللہ مدد نہیں فرمائیں گے؟ تو اس ذکر کو اپنے پلے باندھ لیں، اس کا اہتمام کریں۔ دین کے لیے بھی بد نظری سے بچنا ہے، نہیں بچا جا رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ روحانی امراض میں کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، کوشش کر رہے، پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اذان کے جواب میں یقین کے ساتھ پڑھے، دھیان سے پڑھیں۔ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی گناہ ہے، کوئی بری عادت لگ گئی نہیں چھوٹ رہی ہے، غصہ ایسا ہے کہ چھوٹتا ہی نہیں ہے، اس کی نیت سے آپ یہ ذکر کریں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو چھوڑنا آسان کر دیں گے، اس نیکی پر عمل کرنا آسان کر دیں گے۔ فائدہ اٹھانے والوں نے اس ذکر سے وہ فائدے اٹھائے کہ جو ہم سوچ نہیں سکتے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اس کا اہتمام ہو، اپنی طاقت کی نفی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت پر پورا اعتماد، تو انشاءاللہ اس سے دین کے کام بھی بڑھیں گے اور دنیا کے کام بھی اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے۔ جمعہ کی برکت سے یہ ایک وظیفہ ہی سمجھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا ہوا ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے، ہر خیر کو حاصل کرنے کے لیے اس ذکر کا اہتمام کریں، معنی سمجھ کر آپ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں سے ہم سب کو فائدہ پہنچائے، اللہ عمل کی توفیق دے، اعمال میں مشغول ہو جائے۔ جو معمول جن کی سورہ کہف باقی ہے وہ بھی تلاوت کر لیں، جنہوں نے پڑھ لی ہے وہ اور قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ صلاۃ التسبیح ابھی وقت ہے کافی، تو ابھی اہتمام سے پڑھی جا سکتی ہے۔ زوال کا وقت ہے 12:39 پر، تو 12:35 تک اس سے فارغ ہو جائے، آگے پیچھے کی کوئی 5-5 منٹ چھوڑ دینی چاہیے، تو 12:30 تک اگر ہم صلاۃ التسبیح پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اور درود شریف کا اہتمام کرے، جیسے کل صبح میں بھی کہا تھا، وہ اپنی تعداد پوری کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی خیر سے مالا مال فرمائیں گے۔ درود پاک کی بھی جتنا ہم اہتمام کریں گے، اس کے جتنے فضائل بیان کیے جائے کم ہے۔ ساری مصیبتوں کی ایک دوا درود پاک ہے، ہر مصیبت کو دور کرنے کے لیے آپ درود پاک کثرت سے پڑھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر حدیث شریف میں صاف ہے، جو آدمی ایک مرتبہ صلاۃ بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر اترتی ہیں۔ اب جب اللہ کی رحمت آ گئی تو کون سا کام نہیں بنے گا، سارے کام اللہ کی رحمت ہی سے تو بنتے ہیں۔ بس ضرورت ہے عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ ہم درود پاک کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔